آج پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ انشاءاللہ آج حقیقی آزادی کے لیے بنیادی دن ہے۔ میں شکست خوردہ قوتوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ جو خان صاحب لائے عمل دیں گے وہ پاکستان، نئے پاکستان کے لیے، حقیقی آزادی والے پاکستان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ساتھ ان کی ویڈیو جو کہ ایک سرکاری جگہ پہ جب وہ قیام پذیر تھے اس کو منظر عام پہ لانا، اس کی بھی کوئی اگزامپل نہیں ملتی۔ دنیا کے بدترین معاشروں میں، دنیا کے غیر مہذب ترین دور میں بھی مجھے اس طرح کی اگزامپل نہیں ملی۔ لہٰذا ان سارے واقعات نے اور ارشد شریف کی شہادت نے یہ ہم پہ لازم کر دیا ہے، رہ جانے والے، زندہ بچ جانے والے یا جن کی بے توقیری ابھی تک نہیں ہوئی، جہاں انسانیت کی تذلیل نہیں ہوئی، یہ وہ کلاسک ایگزامپلز ہیں جو ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ حقیقی آزادی کتنی ضروری ہے۔ اور اسی کے انتظار میں آج پوری قوم 4 بجنے کا، 4:15 بجنے کے انتظار میں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ جو خان صاحب لائے عمل دیں گے وہ پاکستان، نئے پاکستان کے لیے، حقیقی آزادی والے پاکستان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قوم تیار ہے، جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رسپانس کیا آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب خان صاحب گھر پہ موجود تھے، کوئی لیڈر مجھے دنیا میں بتا دے جو ویڈیو لنک سے خطاب کرے اور ملک کے 4 حصوں میں لاکھوں کا مجمع اس طرح موجود ہو جیسے وہ لیڈر خود موجود ہے۔ اور آخر میں شکست خوردہ قوتوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے حقیقی آزادی کو مزید ناگزیر کرنے کے لیے، اور یہ کتنی ضروری ہے، اس میں قوم کو سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کیا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس گھٹن زدہ، اس تعفن زدہ جو میرے ملک کی ہواؤں اور فضاؤں کو کر دیا گیا ہے اخلاقی گراوٹ کے ساتھ۔ انشاءاللہ آج حقیقی آزادی کے لیے بنیادی دن ہے اور ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ اور میں ماؤں، بہنوں اور قوم کی بچیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ شانہ بشانہ اپنے لیڈر کے چلی ہیں۔ اور میں خان صاحب آج آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم مائیں، بہنیں، بیٹیاں سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، آپ کال دیں، کیونکہ مجھے نہیں بننا ارشد شریف کی ماں کے جیسا۔ مجھے اگر میرا بیٹا حق اور سچ کی بات کرے تو مجھے اس کی لاش نہیں چاہیے۔ اگر میرا خامن حق اور سچ اور قانون کی بالادستی کی بات کرے تو مجھے اپنی بے عزتی، توہین اور بے توقیری نہیں چاہیے۔ اور اگر اس ملک کا سب سے آنیسٹ، صادق اور امین لیڈر پاکستان کی عوام کی، پاکستان کے بہتر مستقبل کی، بہتر اکانومی کی، رول آف لا کی بات کرے تو ہمیں اس کی اب لاش نہیں چاہیے۔ ہم نے بڑی لاشیں اٹھا لی، ہمیں اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں چاہیے، ہمیں اس کے اوپر ٹوچا خانہ، شوشہ خانہ جیسے الزامات نہیں چاہیے۔ قوم کا شکریہ، انہوں نے ہر پروپیگنڈے کو رد کیا۔ آج پاکستان کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ اس کی نا ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ جب 26 ارب روپیہ رورل اکانومی میں کسانوں کے پاس گیا تو اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آیا کہ ٹریکٹر کی ریکارڈ بائنگ ہوئی، موٹر سائیکلز کی، اور ابھی اگر آپ کسانوں کا ہی خالی حال دیکھیں، کل خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں بھی اس کا احاطہ کیا، تو ہر طبقہ جو ہے نا اس وقت وہ بہت ہی زیادہ، میں یہ کہوں کہ پس گیا۔ اور کسانوں کے لیے سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جو 18 ارب کا انہوں نے پیکج اناؤنس کیا ہے ایز پر جو ٹریڈ مارک ہے یہ جو پرائم منسٹر کا، کہ اس کا ہر پروجیکٹ جو ہے اشتہاروں میں آتا ہے۔ اتنے زبردست کلاسک قسم کے ایڈز ہیں، لیکن کوئی کسان ہمیں ڈھونڈ کے میڈیا بتائے ضرور کہ کیا کسی کو ملا بھی ہے۔ کسی کو 1 روپیہ ابھی تک نیچے گراؤنڈ پہ نہیں گیا۔ تو یہی ان کے حالات ہیں۔ منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ منی بجٹ جو ہے یہ آ سکتا ہے منی بجٹ، اور اگر جو آتا ہے تو کس طرح عوام کو افیکٹ کرے گا؟ اور میڈم کا سوال ہے کہ خان صاحب کی صحت اب کیسی ہے اور وہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے کہ وہ جا کے لانگ مارچ کی قیادت کریں راولپنڈی میں؟ جی الحمدللہ ہی از امپروونگ۔ آج جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کے باؤنڈز کو اوپن کر کے اس کا معائنہ کرنا ہے، اور آج ڈاکٹرز ان کو بتا دیں گے کہ کتنے ٹائم کے اندر کم از کم وہ موو کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو ٹریول کرا سکتے ہیں۔ تو وہ تو آج پتہ لگ جائے گا۔ اسی کے پیش نظر خان صاحب آج اپنی اسپیچ میں اپنے پنڈی پہنچنے کی ڈیٹ بھی اناؤنس کریں گے۔ منی بجٹ کو میں آپ کو کہا نا، میرے خیال میں تو یہ جو
محترمہ عائشہ غوث پاشا کی جو یہ اسٹیٹمنٹ تھی نیشنل اسمبلی کی، وہ ہمارا ذہن اس طرف بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور اس قسم کی انہوں نے باتیں کی نا. تو یہ اب میرے خیال میں وہ جو IMF کے ساتھ ان کی کمٹمنٹس ہیں، شاید وہ پیٹرولیم کے اوپر جو ہے وہ 70% جی شاید اس پہ بھی سیلس ٹیکس لگ جائے، شاید ڈیزل کے اوپر جو ہم نے اس کے اوپر بھی شاید لگ جائے، اور پھر وہ شاید اس کو نان ٹیکس اس کے اندر کے ٹیکس کی بجائے اس کو لیویز کر کے کلیکٹ کریں کہ صوبوں کو ریونیوز میں تو صوبوں کو دینا پڑے گا نا، جو نان ٹیکس ریونیو تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی رہتا ہے، تو شاید وہ اس طرح کر کے کریں. میرے خیال میں ابھی بجلی کی شاید قیمت کے اوپر ان کو کچھ کرنا پڑے. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں یہ ذہن بنایا جا رہا ہے یہ کہنے سے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور FBR ٹیکس نہیں کلیکٹ کر رہا، تاکہ لوگوں کا ایک فیلر دیا جائے کہ لوگوں کو آگے سے لوگ رسپونڈ کیسا کرتے ہیں. 7% انڈسٹریل گروتھ ہے، 7.2% مینوفیکچرنگ لارج انڈسٹری کی گروتھ ہے. تو ہم نے میں تو آپ کو اپنی حکومت کا جو ہے پرفارمنس سامنے رکھ دی ہے، اور جس وقت وہ ویل چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کا مومنٹم ایڈ ہوتا جاتا ہے. اگر ہماری حکومت رہتی تو شاید یہ جو بھی 5.97% 6% تھا وہ شاید اگلے سال 7% ہو جاتا، 8% ہو جاتا. یہ تو اس کے ساتھ سب یہ بتائیے گا جو گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ جو ہوا ہے، جس کا کل خان صاحب نے ذکر کیا، ذکر بہت بڑا ہوا، لیکن اس میں پنجاب حکومت کا انڈسٹریل بھی شامل ہے کہ پنجاب حکومت جو کیئر کمشنر کا نوٹ کہیں نظر نہیں آیا. پچھلے سال آپ کا کیئر کمشنر تھا PDP کی حکومت میں، دوسرے 15 نومبر کو ملے چلوا دیا. ایسا کیئر کمشنر جو ہے وہ اس کی وجہ سے بڑا فائدہ ڈیفینیٹلی ملوں نے بھی اٹھانا ہے، قیمتیں بڑھ گئی چینی کی. اور سیکنڈلی آپ نے اس کی کرشنگ کا ڈیٹ کا اناؤنس نہیں کیا، آپ نے گنے کی قیمت کا اناؤنس نہیں کیا. ڈیلے ایک واقعہ ایک انڈسٹریل تھا جو کہ 15 نومبر سے کافی پہلے ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ چل سکتی. یہ بالکل میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جس وقت گنے کی ملیں اگر پہلے چلنا شروع ہوں گی تو کاشتکار جو ہے اپنے کھیت پہ دوبارہ گندم لگانے کے لیے اس کے لیے اویلیبل ہوگا. کل جو ہے کیبنٹ نے اس کا کل ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں محترمہ عائشہ غوث پاشا، انہوں نے شاید نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کچھ باتیں کی. میرا خیال تھا کہ ان کی تصحیح کرنا یا ان کے سامنے حقائق رکھنا بہتر ہے. کل ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا پاکستان کو ڈیفالٹ کا رسک ہے یا نہیں ہے. اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میری ذاتی طور پہ یہ دعا ہے اور تمنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ایسی چیز نہ ہو. لیکن جو حقائق ہم سامنے دیکھتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈیفالٹ کا رسک کہتے ہیں، اس کو CDS کہتے ہیں، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کا نام اس کو دیا جاتا ہے. وہ مارچ میں جس وقت ہماری حکومت تھی تو اس وقت یہ 5% پہ تھا. یعنی یہ کہ دنیا کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا 5% چانس ہے. اور وہ IMF والا پروگرام بھی اس وقت ہمارا ذرا سسپینڈڈ تھا سارا کچھ. اس کے باوجود ہم لوگوں کو ہماری جو اکنامک کنڈیشن تھی یا جو ہماری اکنامک ہیلتھ تھی اس کو دیکھتے ہوئے 5% کا نمبر دیا جا رہا تھا. کل کی جو تازہ سچویشن ہے، آج وہ ڈیفالٹ کا رسک 80% سے اوپر کہا جا رہا ہے. اور اب ہمارا IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ طے ہو گئے ہیں. اسی کے تحت ہمارے اوپر جو ٹیکسز کا ایک بوجھ پڑ رہا ہے، وہ بھی ایک ہمارا کامن مین وہ ٹیکسز کا بوجھ بھی برداشت کر رہا ہے. اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اب ہمارے ڈیفالٹ کی رسک جو ہے وہ 80% ہے. IMF والے بھی اپنے ریویو والی جو ڈیٹ ہے اس کو بار بار چینج کر رہے ہیں. ابھی تک ہمارے تک وہ دوبارہ نہیں آئے ریویو کے لیے، اور انہوں نے کچھ مزید شرطیں نہیں بلکہ انہوں نے کچھ کلیریفیکیشنز مانگی ہیں کہ ہم جو فلڈس کے سلسلے میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 30 بلین کا ہمیں نقصان ہوا اور ہمیں اس کے لیے مدد چاہیے، تو وہ اس کی تفصیلات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی 30 بلین کس چیز کے لیے آپ کو چاہیے، انفراسٹرکچر کے آپ ہمیں نقصانات کے بارے میں بتائیں، کراپس کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق آپ لوگوں کے ساتھ آگے بات کریں. اور جو کہ بدقسمتی ہے کہ ہماری اس حکومت کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی کی جو کمی ہے، اس ٹرانسپیرنسی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ والا IMF والے معاملات بھی اس وقت لٹکے ہوئے ہیں.
اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل وہ لندن میں بھی ایک امداد والے ہی کیس کے سلسلے میں وہ چل رہا ہے. تو ہماری ساکھ خراب ہوئی ہے اس وقت دنیا کے اندر. اس ساکھ کی خرابی نے، اس ساکھ کی کمزوری نے ہمیں آج ان مشکل جگہ پہ لا کے کھڑا کیا ہے. محترمہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ کی جو ہے اسٹیٹمنٹ یا ان کی جو باتیں ہیں ان سے مجھے کچھ ایسا بھی خدشہ ہے کہ شاید ایک ہم نئے منی بجٹ کی طرف چلیں، کوئی نئے ہم ٹیکسز کی طرف چلیں، ہم کوئی نئے ایسے اقدامات لیں جس سے اور ہمارے لوگوں کی زندگی شاید مشکل ہو. تو اس کے لیے شاید وہ گراؤنڈ پریپیئر کر رہی ہیں کہ ایسی باتیں ان کے منہ سے کہلوا کے اور بعد میں پھر اس کو لوگوں کا ذہن بنایا جائے اس کی طرف. انہوں نے بات کی کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن کی بات کی کہ نہیں ہوتا. میں ہمارے جو پی ٹی آئی والی گورنمنٹ ہے اس کے آخری سال میں 6,125 بلین روپیز کے ٹیکسز ہم نے کلیکٹ کیے تھے، جو کہ پچھلے سال سے 29% زیادہ تھے. ٹیکسز کلیکشن جو ہے انہی کے ساتھ ملک میں چلنا ہے. ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے ملک کی آمدنی وہ ٹیکسز ہوتی ہیں اور اس کے خلاف ہم وہ خرچہ کرتے ہیں. تو یہ حکومت اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ ٹیکس کلیکشنز کے اندر یہ لوگ ان کا ایک فیلئر ہے.